الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا مرتفع الدرجات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اونچے درجوں والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جنت کے جوڑوں میں سے ایک خاص جوڑا پہنایا جائے گا، پھر مجھے جنت کا خاص جوڑا پہنایا جائے گا، اور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے داہنے جانب ایسے مقام پر کھڑا ہوں گا جس پر میرے سوا کوئی اور کھڑا نہیں ہوگا۔ مجھ پر اس خاص مقام کی وجہ سے اگلے پچھلے رشک کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج آپ نے ضرور جڑے رہنا ہے ناظرین، بڑا انٹرسٹنگ پروگرام ہے، کیونکہ آج ایک ایسے صحابی کی بارگاہ میں مل کے ہم نے چلنا ہے جن کی ایک زبردست فضیلت ہے، لیکن بتاؤں گا میں آپ کو تھوڑی دیر کے بعد۔ وہ صحابی ہیں جناب سیدنا کلثوم بن الحدم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا، ایک بات تو ناظرین طے ہے، اور اس بات کو بار بار جب میں سوچتا ہوں، پڑھتا ہوں اور محسوس کرتا ہوں، ظاہر ہے یہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان اس وقت سن رہے ہیں ہر ایک کی تقریباً یہی کیفیت ہوگی، مور اور لیس یہی کیفیت ہوگی کہ یہ کتنی حسین بات ہے صاحب، جو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر کل انسانوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اقدس کو چن لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسالت کے ساتھ مبعوث فرما دیا۔ پھر سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے بعد بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو سب میں سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دلوں کو بہتر پایا تو انہیں اپنے نبی مکرم کے وزیر کے طور پر چن لیا۔ یہ ایسے سعادت مند ہیں صاحب، ایسے شرف والے لوگ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کے لیے سربلندی کے لیے جہاد کیا کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شارٹ لسٹ بھی کیے ہوئے ہیں، نومینیٹڈ بھی ہیں اور سلیکٹڈ بھی ہیں، اور یہ اللہ کے کاموں کے لیے سلیکٹڈ ہے ناظرین، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو زبان رسالت مآب سے ظاہری حیات پاک میں جنت کی بشارت ملی، ان میں سے ایک خوش نصیب ترین اور پیارے غلام سیدنا کلثوم بن الحدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، جو انصار کے سرداروں میں شمار کیے جاتے ہیں، اور یہ ان چند خوش نصیب ترین صحابیوں میں سے ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کا کجاوہ مبارک رکھنے کے ذمہ دار تھے۔ ذرا سوچئے صاحب، سرکار کی خدمت کس لیول کی کیا کرتے تھے، یعنی یہ وہ خوش نصیب ترین صحابی ہیں جن کو امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم ترین میزبانی کا شرف بھی اس وقت قبا کے مقام پہ ملا جب دشمنوں کی دشمنی اپنے عروج پر تھی، جب وہ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے درپے تھے معاذ اللہ۔ یعنی یہ میزبانی کس قدر عظیم میزبانی ہے ناظرین، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ شرف کتنا عظیم ترین شرف ہے کہ جب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیارے صحابہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر مکہ پاک سے ہجرت کر کے مدینہ پاک کی طرف آئے اور مدینہ پاک کو بسانے کے لیے تشریف لائے، تو جس پہلے میزبان کو وجہ وجود کائنات کی میزبانی کا شرف ملا وہ کوئی اور نہ تھے بلکہ حضرت کلثوم بن الحدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس تھی، جن کی انشاءاللہ ذات اقدس پر آج ہم گفتگو کریں گے، یعنی ان کی بارگاہ میں چلیں گے۔ سیدنا کلثوم بن الحدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین وہ خوش نصیب ترین ہستی ہیں جن کو بظاہر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نگاہ ناز میں باقاعدہ یعنی سمجھ لیجئے کہ رفتیں بھی ملی اور تربیت پانے کا موقع بھی ملا، لیکن بہت کم وقت ملا۔ لیکن میں یہ جانتا ہوں ناظرین صاحب، جتنا بھی ملا کمال ہی ملا، کیونکہ اس بارگاہ میں اگر نام ہی چلا جائے، صرف نام ہی چلا جائے تو دنیا تو بن جاتی ہے صاحب، آخرت میں بھی مقام بلند ہو جایا کرتا ہے، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف بھی ملا۔ اب کمال بات ہے صاحب کہ جس زمین پر مسجد قباء قائم ہے آج، اور جہاں وہ شاخ جانے کو مچلتے ہیں 2 رکعت نفل ادا کرنے
کرنے کے لیے, کیونکہ ایک عمرے کا ثواب میرے سرکار نے فرمایا نا. تو وہ مسجد جس جگہ قائم ہے ناظرین, یہ زمین حضرت کلثوم بن الحدم رضی اللہ تعالی عنہ کی زمین تھی, جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے ہدیتاً پیش فرمائی تھی. یعنی میں قربان جاؤں ایسے وقت پر کہ آج اگر کوئی اپنی زندگی میں ناظرین مسجد بنا لے یا اس میں تھوڑا سا کوئی ایسا کام کرا لے, تو اس کی نسلیں جو ہیں اس کا یوں کہہ لیجئے کہ صدقہ کھاتی رہتی ہیں, اور وہ صدقہ جاریہ کے طور پہ رہتا ہے, اور آخرت میں بھی ان کے لیے توشہ بن جاتا ہے, اور فخر کا سامان بھی بن جاتا ہے صاحب, کہ ہمارے بڑوں نے فلاں مسجد کو تعمیر کیا تھا یا فلاں مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا تھا. ذرا تصور کیجئے کہ جس مسجد کا پہلا پتھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے دست مبارک سے لگا رہے ہوں اور قبلہ رخ کر کے لگا رہے ہوں, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جس کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہو, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی جس مسجد کی تعمیر کے لیے خود کام کرتے رہے ہوں, اور جو اسلام میں سب سے پہلی مسجد ہو تعمیر کی ہوئی جس کے 2 نفل عمرے کے ثواب کے برابر ہوں, یہ زمین کسی اور کی نہیں تھی, حضرت کلثوم بن الحدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. اور کمال ایک اور بات بتاؤں آپ کو کہ اس اسلام کی پہلی مسجد کے جو پہلے امام تھے وہ بھی حضرت کلثوم بن الحدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ناظرین کرام, یہ وہ خوش بخت ترین ہستی ہیں جن کو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں ایک خاص مقام حاصل تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورہ اخلاص سے بھی جنون کی حد تک اشتہا, میں آپ کو بتاؤں جنون کی حد تک, اور عالم یہ تھا کہ اسی عقیدت و محبت کی وجہ سے جنت کے مالک و مختار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی. اور یہ وہی خوش نصیب ترین صحابی ہیں جن کو انصار میں سب سے پہلے جنت البقیع میں دفن ہونے کا شرف حاصل ہوا. تو سوچئے صاحب بارگاہ کتنی عظیم ہے, لیکن جڑے رہنا ہے کیونکہ آج آپ کو بہت سی باتیں انشاءاللہ نہیں سننے کو ملیں گی. ہمارے ساتھ 3 شخصیات موجود ہیں جو یقیناً کسی بھی تعارف کی محتاج علی شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب تشریف فرما ہیں, دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ نوید عباسی صاحب تشریف فرما ہیں, اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد مدنی رضا صاحب تشریف فرما ہیں. تینوں آپ کو السلام علیکم, خوش آمدید. آغاز کرتے ہیں صاحب. میں تو سچی بات ہے ان کی رفتوں پہ, ویسے تو صحابی جب ورڈ آ جائے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ رفتوں کا پیمانہ بنا ہی نہیں سکتے, لیکن قربان جاؤں صاحب آگے جا کے اس پہ بات کریں گے. ظاہر ہے کہ کتنا بڑا شرف آپ کو عطا ہوا. لیکن ابتدائی طور پہ جو میرا خیال ہے مطلقاً آج بہت سے لوگ زبانیں کھول دیتے ہیں صحابہ کے حوالے سے, مطلقاً مقام اور مرتبہ صحابہ کا پہلے بیان کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا رفتیں عطا کی. ایک بات قرآن و حدیث کی روشنی میں. دوسرا سیدنا کلثوم بن الحدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کا ذرا تعارف بھی کروائیے کہ ان کا خاندانی تعارف کیا ہے, قبیلے کا تعارف کیا. پھر ایک اور بات جو شرف اللہ نے آپ کو عطا کیا کہ انصاریوں میں سے آپ جن کی محبت جو ہے ایمان کا پیمانہ بنا دیا سرکار علیہ السلام, بتائیے ذرا. بہت خوب. اللہ تبارک و تعالی ہماری ان حاضریوں کو اپنی بارگاہ میں بے شک جی, آمین آمین آمین. اور یہ آپ کو اور 92 کی مینجمنٹ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے, اللہ انہی کو جاتا ہے جی. ہمارا صحابہ کرام کے تعارف کو جس طرح ہمارے سامنے اور ہماری آنے والی نسلوں کے سامنے رکھا جا رہا ہے, یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے. بے شک. اور ہم انہی ہستیوں کے ساتھ جڑے رہیں گے تو دین اور ایمان کے ساتھ جڑے رہیں گے. بالکل. صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ یقیناً میں کیا بیان کروں اور کوئی کیا بیان کر سکتا ہے. قرآن مجید جن کی شانیں اور عظمتیں خود بیان فرما رہا. آپ نے ایک حدیث مبارکہ کا حوالہ دیا, اسے حافظ ابن کثیر نے روایت کیا, اور وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظر رحمت فرمائی, نظر کرم فرمائی, نظر انتخاب فرمائی, تو تمام انسانوں کے دلوں میں سے قلب محمدی کو چنا اللہ, اور اسے اپنے حسن کا آئینہ بنا دیا. کیا کہہ رہے, سبحان. پھر نگاہ فرمائی تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت یعنی صحابہ کرام کو منتخب فرمایا. کمپینینز کون ہوں گے؟ اب یہ قرآن مجید کے اندر سورہ الشورى کی آیت نمبر 13 میں ہے. اللہ رب العزت نے 2 طبقات کا ذکر فرمایا. وہ کیا؟ فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. فرمایا ایک وہ طبقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں چن لیتا ہے, سبحان اللہ, اور جسے چاہتا ہے اسے چن لیتا ہے, اسے منتخب فرما لیتا ہے. اور فرمایا دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو اس کی طرف محنت کرتے ہیں, رجوع کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ پھر انہیں اپنی طرف آنے کے لیے ہدایت و رہنمائی عطا فرماتا ہے. گویا 2 طرح کے لوگ بارگاہ الہی میں مقبول ہوتے ہیں. ایک وہ کہ جن کا خود انتخاب ہو جاتا ہے, سلیکٹڈ ہے. دوسرے وہ جو محنت کر کے اس راستے کو تلاش کرتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرما لیتا ہے. تو صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں جن کا انتخاب ہوا من جانب اللہ,
کہ اگر کوئی کہے جی کیسے انتخاب ہوا، دیکھیے کیا کسی انسان کے بس میں ہے کہ وہ کس زمانے میں پیدا ہوگا؟ کسی کے بس میں نہیں ہے، بالکل صحیح، یہ تو فیصلہ اللہ کا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں منتخب فرمایا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں پیدا فرمایا، اور پھر اسی عرب معاشرے میں جہاں وجود مسعود صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والا تھا، اور پھر انہیں ایمان کی توفیق دے کر آقا علیہ السلام کی صحبت سے نوازا۔ اگر اجازت دیں تو ایک جملہ کہہ دوں، جاب کی اپارچونٹی بلا تمثیل جب نکلتی ہے تو ایک اخبار میں اشتہار لگتا ہے تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں سی ویز جاتی ہیں، اس میں سے شارٹ لسٹ کیا جاتا ہے اپنے مطلب کے لوگوں کو، چند ایک لوگ ہوتے ہیں۔ یہاں کسی نے سی وی پیش نہیں کی، قدرت نے ان کی سی وی کو خود بنایا، خود نومینیٹ کیا، خود سلیکٹ کیا اور خود محبوب کا جو ہے کمپینین بنا دیا۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا گویا انتخاب فرمایا۔ اچھا، اسی بات کو ہمارے صوفیہ اور عرفاء نے ایک اور انداز میں بیان کیا کہ عالم ارواح کے اندر آقا علیہ السلام کی روح مبارک کی صحبت جن ہستیوں کو نصیب ہوئی، جن ارواح کو نصیب ہوئی، وہ انبیاء ہوئے، اور آقا علیہ السلام کے جسم اطہر کی صحبت جنہیں نصیب ہوئی وہ صحابہ کرام۔ سبحان اللہ، کیا اچھا جملہ ہے، کیا آقا علیہ السلام کی یہ صحبت کا فیض ہے۔ عالم ارواح میں جن پر نگاہ پڑی روح محمدی کی وہ انبیاء ہو گئے، سبحان اللہ، اور بشریت محمدی اور جسم محمدی کی نگاہ اور صحبت جنہیں نصیب ہو گئی وہ صحابہ ہوئے۔ اور اسے ایک اور اینگل سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنا کائنات میں جمال، کمال، حسن ظاہر فرمایا، اسے جب سمیٹا تو وجود محمدی بنا، سبحان اللہ، اور جب اللہ تبارک و تعالی نے اسے بکھیرا تو وہ انبیاء کرام وجود میں آئے۔ اور جو حسن محمدی ہے، دیکھیے آقا علیہ السلام سے قبل 1.25 لاکھ انبیاء گزرے، اور صحابہ کرام کا عدد بھی کم و بیش 1.25 لاکھ آتا ہے۔ تو یہ 1.25 لاکھ کے عدد میں کئی حکمتیں اور ہو سکتی ہیں، تو ان میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کے محاسن اور فضائل کو، خصوصیات کو، انوار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک پیکر میں ظاہر فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ لاکھوں وصف تھے پیکر محمدی میں جن کا ظہور صحابہ کرام میں ہوا۔ سبحان اللہ، سیدنا کلثوم بن الحدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے ہیں انصار میں، اور آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کے گھر کو اللہ رب العزت نے قبول فرمایا، یا یوں کہیے کہ آپ نے اپنا گھر اللہ کے گھر کے لیے پیش کیا اور اپنا گھر جنت میں بنا لیا۔ تو آپ انصار قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح سے ہے، حصول برکت کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ کلثوم بن الحدم بن امرؤ القیس بن حارث بن زید بن عبید بن مالک بن عوف بن عمر بن مالک بن عوف بن عمر بن مالک بن عوف، اوس۔ تو قبیلہ اوس سے آپ کا تعلق جڑتا ہے۔ اب آپ نے انصار کی بھی بات کی۔ آقا علیہ السلام ایک دن تشریف فرما تھے، انصار کے کچھ بچے اور کچھ لوگ وہ کسی شادی کی طرف جا رہے تھے، گویا شادی کی طرف تھوڑا سج دھج کے جا رہے تھے۔ تو آقا علیہ السلام ان کے اکرام اور استقبال میں کھڑے ہوئے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، آپ کا لفظ مبارک، انتم من احب الناس الیہ، فرمایا تم میرے لیے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب ہو۔ اور یہ آپ نے 3 بار فرمایا۔ تو فرمایا انصار کی محبت عین ایمان ہے اور انصار کا بغض عین نفاق ہے۔ بات آگے بڑھاتے ہیں، اجازت دیجئے مفتی صاحب، کیا کمال تمید ہے ماشاءاللہ۔ اور علامہ صاحب آئیے ذرا اس جوبن کو مزید جو ہے وہ رنگیں سرکار علیہ السلام کے غلام کی محبت سے، کہ سیدنا کلثوم بن الحدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شرف، اور میں یہ شرف سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے یہ ایسی ایک انفرادیت ہے کہ جو نہ اس سے پہلے کسی کو ملی نہ اس کے بعد کسی کو ملے گی، کہ مقام قبا پر میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا آپ کو شرف نصیب ہوا۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا گھر جو ہے بنیادی طور پر سرکار علیہ السلام کی جلوہ گاہ بنا، مرکز بنا۔ پھر جو مہاجرین ہجرت کر کے تشریف لاتے رہے وہ بھی آپ ہی کے گھر میں جو ہے تشریف فرما ہوئے، میزبانی کا ان کے بھی جو ہے شرف نصیب ہوا۔ تو کیا فضیلت ہے صاحب، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ بہت شکریہ، ایک تو آپ کو میں مبارکباد اور آپ کی پوری ٹیم کو دینا چاہوں گا کہ ایسی شخصیات جن کا تعلق نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ رہا، ان کو قوم کے سامنے نمایاں کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ عام طور پر میزبان رسول حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانا اور سمجھا جاتا ہے،
حالانکہ اول میزبان رسول حضرت کلثوم ہے. سبحان. اور جیسا کہ حضرت مفتی صاحب نے ابھی فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار. السابقون الاولون مہاجرین اور انصار آگے درجے بیان کیے، لیکن یہ تیسرے درجے پر جو عظیم المرتبت لوگ فائز ہیں وہ انصار ہیں. اور انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مشکل ترین وقت میں ساتھ دیا. سبحان. اور آپ دیکھیے کہ حضور علیہ السلام ہجرت فرما کے تشریف لا رہے ہیں، اور ہجرت کے راستے میں جو مصائب ہیں اور جو اس سے پہلے تکلیفیں ہیں کہ نبی علیہ السلام کے گھر کا گھیراؤ ہوا ہے، سب کچھ ہوا ہے. ان حالات میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ جو اس وقت یثرب تھا اس کی طرف عازم سفر ہوتے ہیں، تو جب آپ اس قباء کے مقام پر تشریف فرما ہوتے ہیں تو جو لوگ استقبال کرتے ہیں، آگے بڑھ کے اہلاً وسہلاً مرحبا کہتے ہیں، ان میں حضرت کلثوم آپ کو نمایاں طور پر نظر آتے ہیں. اور حیرت کی بات یہ ہے جنید بھائی کہ حضور علیہ السلام کی آمد سے قبل کچھ صحابہ کرام جو پہلے پہنچے ان کی میزبانی بھی حضرت کلثوم نے کی. ارے سبحان اور اللہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے گھر میں قیام پذیر ہوئے. ابھی آپ نے بھی حدیث مبارکہ پڑھی، حضرت مفتی صاحب نے بھی اس حدیث مبارکہ کو آگے بڑھایا کہ اللہ رب العالمین نے حضور علیہ السلام کے لیے حضور کے دل کو چنا اور پھر حضور کے لیے صحابہ کا انتخاب کیا. میں اس سے اگلی بات کرتا ہوں. حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو سواری ہوتی تھی اس کا انتخاب بھی رب نے. حضور علیہ السلام نے جس جگہ قیام کیا اس جگہ کا انتخاب بھی رب العالمین. اگر اجازت دیں تو اس سواری کے جو رسی ہے اس کا انتخاب بھی میرے رب نے کیا، پروردگار نے کیا. اور حضرت کلثوم کے گھر کا انتخاب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا. وہ مشہور بات تو ہم سنتے رہتے ہیں اور سناتے رہتے ہیں اور پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا میری اس سواری کو چھوڑ دو، جہاں یہ خود رکے گی وہاں میں اتر جاؤں گا اور وہ میرا میزبان ہوگا. وہ حضرت ابو ایوب انصاری ہیں. لیکن اس مقام پر آپ ذرا دیکھیے کہ نبی علیہ السلام خود انتخاب فرماتے ہیں حضرت کلثوم کے گھر کا. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام جب میٹنگ یا اجلاس کرتے ہیں تو حضرت کلثوم کے گھر میں نہیں کرتے، نکل کے باہر دوسرے صحابی کے گھر میں کرتے ہیں. یہ کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں بہت سارے لوگ آ رہے تھے. حضرت کلثوم کے گھر میں چونکہ زیادہ بڑی جگہ نہیں تھی اور یہ فیملی والا گھر تھا، اور دوسرے صحابی کا گھر وہ فیملی والا نہیں تھا، وہ بالکل تنہا اکیلے رہتے تھے اور وہاں پر سارے معاملات تھے. تو اس لیے نبی علیہ السلام میٹنگ کے لیے تو وہاں تشریف لے جاتے. گویا حضور کا میٹنگ روم دوسرا گھر تھا لیکن حضور کا قیام اس گھر میں تھا جو حضرت کلثوم کا ہے. تو جناب حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ اس قدر بلند ہے کہ یہ ایک میں بڑی لطیف بات بتا رہا ہوں. صوفیاء عرفاء صحابہ کرام علیہم الرضوان کے حوالے سے کہتے ہیں کہ وہ صحابہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کے زمانہ اقدس و اطہر میں انتقال کیا ہے ان کا بڑا مقام اور بڑا رتبہ ہے اور بہت بڑا درجہ ہے. اور حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں بالکل ابتدا میں وصال کرتے ہیں. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے میزبان ہیں اور ان کا انتخاب پروردگار عالم نے کیا ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گھر میں قیام کیا. اور اس قیام کے دوران آپ ذرا دیکھیے کہ حضور علیہ السلام سفر سے تشریف لا رہے ہیں تو پانی پلانے کی سعادت حضرت کلثوم کے نصیب ہو رہی ہے. اور حضرت کلثوم نبی علیہ السلام کے لیے عمدہ اور لذیذ قسم کا کھانا بنا کر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. ایک روایت ہمیں ایسے ملتی ہے، اگرچہ اس روایت پر لوگ کلام کر سکتے ہیں لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دعا دیتے ہیں اور دعا دیتے ہوئے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تو نے ہمارا دل خوش کیا، پروردگار تجھے خوش کر دے. سبحان اللہ. یہ حضرت کلثوم کے حوالے سے نبی علیہ السلام کا فرمان. اور آقا علیہ السلام ان کے گھر میں رہ کر نہ صرف حضرت کلثوم کو دعائیں دے رہے ہیں، ان کے اہل و عیال کو بھی دعائیں دے رہے ہیں. اور صبح قیامت تک ان کا نام روشن اور منور ہو گیا کیونکہ وہ نبی علیہ السلام کے میزبان ہیں. آج ہمیں کسی بزرگ کی میزبانی کا شرف مل جائے تو ہم پھولے نہیں سماتے. پاک کلثوم تیری عظمت پر لاکھوں سلام کہ تجھے خاتم النبیین کی میزبانی کا بالکل ابتدا میں شرف حاصل ہوا. آپ یہ بات دیکھیے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جن مہاجرین نے ہجرت کی، حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اس جماعت میں شامل جو جن کو جو ہے اپنا میزبان کی صورت میں سیدنا کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، حضرت عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کلثوم بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت وہب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معمر بن ابی سراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح سے دیگر صحابہ. یعنی آپ سوچئے کہ ایک طرف تو سرکار علیہ السلام کی میزبانی آپ فرما رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے سرکار علیہ السلام کے پیارے راج دلارے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میزبانی کا بھی شرف مل رہا ہے، اور مہاجرین جو ہجرت کر کے آ رہے ہیں ان کی میزبانی کا شرف بھی آپ کو ملا. اچھا، اب اسی سلسلے کو تھوڑا سا آگے اس میں آخر میں بالکل حضرت مولا علی جب تشریف لائے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو لینے کے لیے گئے، ان کے پاؤں پر لعاب لگایا، اور یہ بالکل اسناد صحیحہ سے روایت ہے کہ حضرت مولا علی کو نبی علیہ السلام نے بالکل اپنے ساتھ حضرت کلثوم کے گھر میں ٹھہرایا. اچھا، یہ صحیح سند سے ثابت، بالکل ٹھیک ہے، بہت یہ آپ نے یہ بہت اچھی کلیئرٹی دی. اچھا، اب ذرا یہ بتائیے، اب آئیے اگلے سعادت. ایک تو میزبان رسول ہونے کا شرف ملا، اب جو سعادت مل رہی ہے صاحب وہ ایسی سعادت ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ کوئی بھی عمرے پہ جاتا ہے، کوئی بھی حج پہ جاتا ہے، تو ہر حاجی کی، ہر معتمر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ 2 گانا جو ہے مسجد قباء میں ادا کرنے، کیونکہ میرے رسول نے اس کا ثواب عمرے کے برابر رکھا ہے. مسجد قباء جو اسلام کی پہلی مسجد بنی، ظاہر ہے یہ زمین حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس عظیم ازلی سعادت تو شرف پر ایک تو بات کرتے ہیں کہ کیا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد یہ بھی ذرا بتائیے کہ ظاہر ہے اس وقت کئی لوگ اس وقت عمرے پہ گئے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ سننا چاہیں گے کہ مسجد قباء کی جو فضیلت ہے، اس کا جو مقام اور مرتبہ وہ کیا، اور سرکار علیہ السلام کی جو خاص طور پہ اس سے ایک محبت اور نسبت تھی، بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالی نے 2 مسجدوں کا ذکر فرمایا ہے. ایک تو وہ مسجد تھی جو منافقین نے تعمیر کی تھی، مسجد زرار. ٹھیک ہے، اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے اور ان کے درمیان جو ہے وہ تفرقہ ڈالا جائے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس مسجد کے بارے میں حکم فرمایا کہ لا تقوم فیہ ابدا، کہ اے حبیب آپ اس مسجد میں کبھی بھی قیام نہیں فرمائیے گا. لیکن اس کے مقابلے میں دوسری مسجد کا اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا کہ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، تقوی کی بنیاد، کہ ایسی مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی کے اوپر رکھی گئی ہے. یعنی جب اس مسجد کی پلاننگ شروع ہو رہی تھی، اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، اور اس کے بارے میں جو رائے دینے والے تھے اور اس کے بارے میں جتنے بھی معاونین تھے وہ سب کے سب وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے تقوی پر اس کی بنیاد رکھی. تو اس بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ احق ان تقوم فیہ، یہ مسجد زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں قیام فرمائیں. اللہ اکبر. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت فرما کر تشریف لائے، حضرت کلثوم کے گھر میں آپ نے قیام فرمایا تو وہیں پر یہ پلاننگ ہوئی. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو پلاننگ جس گھر میں ہوئی ہے اس گھر میں جتنے لوگ موجود تھے وہ سب کے سب تقوی والے تھے. سبحان اللہ. اور ان میں ایک متقی حضرت کلثوم بھی تھے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے مزید اس مسجد کے بارے میں فرمایا کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے مرد ہیں کہ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ وہ خوب پاک ہوں، خوب پاکی حاصل کریں. پھر اللہ تبارک و تعالی نے آگے ان کو بشارت دی کہ واللہ یحب المطہرین، کہ اللہ تبارک و تعالی خوب پاک ہونے والوں کو پسند فرماتا ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد قباء میں ان نمازیوں کے پاس آئے تو ان سے پوچھا کہ تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اپنی محبوبیت کا درجہ عطا فرما دیا. تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم جب بھی اپنی قضاء حاجت سے فارغ ہوتے ہیں تو ڈھیلوں کے ساتھ ساتھ پانی کا بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی بہت زیادہ پاکیزگی میں مبالغہ کرتے ہیں. اللہ. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر یہی وجہ ہے جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں یہ حکم دیا. سبحان اللہ. اچھا، یہاں پر ایک یہ ہے، کتنا عمل بظاہر ہمارے نزدیک کتنا چھوٹا سا عمل ہے، لیکن یہ بات ہے اللہ کے نزدیک کتنا بڑا عمل ہے کہ اس عمل کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی آیات میں منتقل کر دیا. یہ اس سے نظافت کی بھی اہمیت ثابت ہوتی ہے. اور ساتھ ساتھ یہاں پہ یہ بات معلوم ہوئی کہ اس مسجد میں جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالی کے محبوبین ہیں. اب یہاں پر یہ دیکھا جائے کہ اس مسجد میں جن کا اہم کردار ہے یقیناً پھر ان کا مقام و مرتبہ بھی بہت بلند ہوگا، کیونکہ جو مسجد میں رہائش پذیر ہیں، جو مسجد میں آ کے نمازیں مستقل طور پر پڑھتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں. تو جس نے اس مسجد میں انتہائی امپورٹنٹ کردار ادا کیا ہوگا اس کو مقام کتنا بلند ہوگا. جن کی زمین ہے. اور یہ زمین کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت کلثوم کی جو یہ زمین تھی ان میں کچھ ایسا مقام تھا کہ جہاں پہ کھجوریں سکھائی جاتی تھیں. تو وہ اپنے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام
کی بارگاہ میں پیش کی کہ آپ یہاں پہ مسجد کی تعمیر فرمائیں، جبکہ وہ تجارت کی جگہ تھی، اگر دوسرے لفظوں میں تجارت کی بھی جگہ تھی اور وہاں پر دیگر امور بھی سر انجام دیے جاتے تھے، لیکن آپ نے وہ زمین پیش کر دی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسجد کو جو ہے وہ تعمیر فرمایا۔ تو اس مسجد کے ایک تو یہ فضیلت آپ کو ملی کہ آپ نے بنیاد میں اہمیت ادا کی۔ اچھا، پھر ایک اور چیز کہ اس پہ ہم انشاءاللہ بالتفصیل آگے بھی بات کریں گے کہ یہاں پہ جتنے لوگ تھے اللہ تعالیٰ نے سب کو محبوب بنایا۔ اب ان محبوبوں کا سردار کون تھا؟ اس مسجد میں جتنے بھی لوگ تھے وہ حضرت کلثوم بن الحدم کو پسند کرتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ آپ ہمارے سربراہ رہیں، لیڈر کے طور پر رہیں اور آپ ہمیں نمازیں پڑھیں۔ اس پر انشاءاللہ بالتفصیل آگے بھی کلام ہوگا، لیکن اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں ان کے سردار حضرت کلثوم بن الحدم ہیں۔ اور پھر اس مسجد کی شان یہ ہوئی کہ جب پہلے دن سے اس کی تقوی پر اس کی جو ہے وہ بنیاد رکھی گئی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ یہ تھی کہ پہلے تو آپ جب قیام فرمایا تو آپ نے 8 ربیع الاول سے 11 ربیع الاول تک اس کی تعمیر فرمائی اور پھر مستقل 4 دن تک اس میں آپ نمازیں ادا کرتے رہے۔ پھر جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو اس کے بعد بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ تھا کہ ہر ہفتے کو کبھی سواری پر اور کبھی پیدل اس مسجد کی زیارت کے لیے تشریف لاتے تھے۔ اچھا، یہ جو بات ہے، جو روایت جو بارہا مطلب میں نے بھی جو عرض کیا کہ 2 نفل ادا کرنا عمرے کے برابر اس کا ثواب ہے، یہ کتنی بڑی فضیلت ہے؟ اس میں 2 روایتیں۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ وہاں پر جا کر آپ باقاعدہ نماز ادا کریں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اپنے گھر سے وضو کرے اور پھر مسجد قباء میں آ کر 2 گانا ادا کرے تو اسے مقبول عمرے کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور جگہ پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مسجد قباء کی زیارت کے لیے نکلتا ہے اس کو بھی جو ہے وہ عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو 2 طرح کی روایتوں کا مفہوم ملتا ہے۔ تو اب یہاں پہ سرکار نے فرمایا مقبول عمرہ کرنا کیا ہے؟ 2 گانا نماز ادا کرنی ہے۔ اب ایک طرف وہ شخص ہے کہ جو احرام بھی باندھتا ہے، جا کر خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتا ہے، صفا مروہ کی سعی بھی کرتا ہے اور اس میں کافی ٹائم لگتا ہے، تو یہاں اور پھر اس کا عمرہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا اس کے بارے میں کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ اس نے یہ سارے کام کیے، اس کا عمرہ قبول ہے یا نہیں۔ لیکن یہاں پہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھی طرح وضو کرے اور نماز ادا کرے تو مقبول عمرے کا ثواب ہے۔ نہ طواف ہے نہ سعی ہے لیکن پھر بھی عمرہ ادا ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ لوگ ناظرین آج ہمارے جس دور میں ہم پریویل کر رہے ہیں، ظاہر ہے اس دور میں لوگ شارٹ کٹس کو جو ہے تلاش کرتے ہیں نا، نارملی ہوتا یہی ہے، ہمیں کوئی شارٹ کٹ بتا دیں تاکہ ہم فوراً سے جو ہے بس ٹھک 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 جو ہے ترقی کریں اور ترقی کے مدارج طے کر جائیں، شارٹ کٹس۔ بلکہ اب تو یوٹیوب کے اندر بھی جو ہے وہ اپنا شارٹ ویڈیوز اور شارٹ کٹس کا سلسلہ آ چکا ہے، ہر جگہ پہ شارٹ کٹس کا تصور ہے۔ 1450 برس پہلے سرکار علیہ السلام نے شارٹ کٹ بتا دیا تھا کہ اگر ظاہر عمرہ کرو بہت اچھی بات ہے، لیکن وہی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف 2 رکعت نفل کے اندر مقبول عمرے کا ثواب اپنے محبوب کی زبان اقدس سے بشارت کی صورت میں عطا کر دیا ہے۔ اس سے زیادہ شارٹ کٹ کیا چاہیے؟ سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور جب لوٹیں گے انشاءاللہ تو آپ کو ایک اور بات بتائیں گے، ایک اور کمال فضیلت ہے ان کی۔ وہ کمال فضیلت کیا ہے یہ ذرا آپ نے سننا ہے، ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کرنا۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک عظیم ترین غلام، جن کو یہ شرف کہ قبیلہ اوس سے تعلق، جن کو یہ شرف کہ وہ انصاری، جن کو یہ شرف کہ وہ جنت البقیع کے پہلے مکین بنے، اور جن کو یہ شرف کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے میزبان بنے، میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنے، اور جن کو یہ شرف کہ جنہوں نے اپنی زمین اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کیا پیش کی صاحب، کیا پیش کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں کہیے کہ قبولیت کے بلکہ مقبولیت کے ان منازل پر اس زمین کو پہنچایا۔ دیکھیں یہ میرے رب کی شان ہے، ذرا سمجھے گا بات کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے نا تو وہ ذروں کو بھی رفعتیں عطا کر دیا کرتا ہے، وہ زمینوں کو بھی رفعتیں عطا کر دیا کرتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہدیے کو جو کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، یعنی اپنے محبوب کی بارگاہ میں جس انداز سے، اپنے آقا کی بارگاہ میں جس انداز سے حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا، اللہ نے اس ہدیے کو کتنا مقبول بنایا، کتنا مقبول بنایا کہ اس ہدیے کی قبولیت کو آپ اس بات سے اندازہ کر لیجئے کہ آپ جب بھی جاتے ہیں مکہ اور مدینے کی جانب، اور جس وقت آپ عمرہ حج وغیرہ تمام اپنے جو ہے وہ معاملات سے فارغ ہوتے ہیں، تو اس دوران آپ کے ذہن میں ایک آپ کا دل جو ہے وہ ہر وقت مسجد قباء میں لگا رہتا ہے کہ 2 گانا میں نے وہاں پہ ادا کرنا ہے۔ تو مقام اور مرتبہ سوچئے کہ زندگی میں یعنی رہتی دنیا تک جو ہے وہ مسجد قباء کی وجہ سے، آپ کا نام تو ویسے رفعتوں میں، لیکن مسجد قباء کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ رفعتیں عطا کی ہیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مفتی صاحب ذرا یہ بتائیے کہ جو اس میں خاص پہلو ایک اور جو میں نے ابھی ناظرین سے کہا تھا کہ آپ کو وقفے کے بعد بتاتے ہیں،
خدمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو نصیب ہو جائے، جس ہستی کو، ظاہر ہے ان کا مقام اور مرتبہ ہم کیا بیان کریں گے. آپ کو صاحب رحل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے یہ بتائیے، یہ شرف کتنا بڑا ہے یہ بھی بتائیے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہر ہے کجاوہ مبارک جو ہے اس کو رکھنے کا، یا اس کی یوں کہہ لیجیے کہ اس کی ذمہ داری جو ہے کئی ایک صحابہ تھی، تو ان کا مقام و مرتبہ بھی ذرا لوگوں کو بتائیے. سبحان اللہ. دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جنہوں نے حالت ایمان کے ساتھ ایک نظر دیکھا اور ایک نظر صحبت پائی، وہ امت میں اس بلند مقام پر پہنچے کہ اب کوئی ان کے برابر نہیں ہو سکتا. ایسا ہی. تو پھر جنہوں نے صرف دیکھا، صحبت پائی، پھر آگے خدمت کی، تو پھر خدمت کرنے والوں کے درجات بھی اسی حساب سے وراء الورا ہو گئے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت مطہرہ پر جب ہم بات کرتے ہیں تو آقا علیہ السلام نے جب کسی کو مامور فرمایا تو یہ ان کی خوش نصیبی ہے کہ ان کا انتخاب ہوا، ورنہ تو ہر صحابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی خدمت کے لیے وہ دل کے اندر ایک ایسا شوق رکھتا تھا کہ وہ شوق بے مثال ہوتا تھا کہ کاش یہ سعادت ہمارے حصے میں آئے، یہ سعادت میرے حصے میں آ جائے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر جس پر نگاہ انتخاب فرماتے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی خدمت کے لیے یہ جو کچھ صحابہ کرام کو مامور فرمایا، یہ اس نوعیت کی خدمت ہے جس کا تعلق سفر کے ساتھ ہے، انتظام و انصرام کے ساتھ ہے. ایک ہے بالکل پرائیویٹ لائف، نجی زندگی کی خدمت، کہ کسی نے مثلا پانی پلایا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کھانا پیش کیا. یہ خدمت کے لیے تو آقا علیہ السلام نے کسی کو مقرر نہیں فرمایا. لیکن یہ سفر سے تعلق ہے تو سفر کے لیے سواریاں تھیں. اونٹ عام طور پر آقا علیہ السلام اختیار فرماتے، اس پر کجاوہ رکھا جاتا. اب وہ کجاوے کو رکھنا، اسے سنبھالنا، یہ اٹ سیلف یہ کام تھا کہ کسی کی ذمہ داری ہو جو اسے سمجھتا بھی ہو، اسے رکھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے شایان شان آداب بجا لائے. تو وجہ وجود کائنات کی انتہائی سادہ سی سواری. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سواری کے لیے کم و بیش 4 صحابہ کرام کا نام ملتا ہے کہ جنہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خدمت سپرد فرما رکھی تھی، وہ اس کام پر مامور تھے. ان میں سب سے پہلا نام وہ حضرت کلثوم بن الہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ تشریف فرما ہوئے تو جیسا تذکرہ ہو رہا ہے تو پہلے میزبان بھی، پہلا قیام آقا علیہ السلام کا یہ. تو لہٰذا آپ کی سواری مبارک کو، اس کی کیئر کرنا، سواری کو باندھنا، پھر اونٹ اور کجاوے کا خیال رکھنا، اس کی خبرگیری کرنا، اس کی نگرانی کرنا، اور پھر اسے اونٹ پر اٹھا کے رکھنا، اور پھر عرض کرنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائیے اور آپ کی سواری آپ کے لیے حاضر ہے. اس کی وضاحت ذرا فرما دیجئے. آپ نوجوان نہیں تھے، آپ جوان بھی نہیں تھے، آپ معمر تھے، یہ بھی بڑی خاص بات ہے. جی. اور چونکہ آقا علیہ السلام کے مدینہ تشریف لانے کے 1 سال کے اندر اندر ہی آپ کا وصال مبارک ہو گیا، یعنی بدر سے بھی پہلے آپ کا وصال مبارک ہو گیا. تو آپ کی عمر رسیدہ تھے. اس کے باوجود خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ یہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کجاوے مبارک پر مامور ہوئے. اسی وجہ سے کجاوے کو کہتے ہیں رحل. تو صاحب رحل رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا لقب ہو گیا. تو یہ جیسے آج کسی کا ڈیزگنیشن ہوتا ہے، کسی کا ٹائٹل ہوتا ہے، بھئی یہ فلاں کام پر مامور ہے، یہ فلاں اس کی ذمہ داری ہے. یہ ٹائٹل ہیں صحابہ کرام کے، یہ ڈیزگنیشنز ہیں ان کی، یہ خدمت کے عنوانات ان کے ساتھ خاص ہو گئے. اور یہ کتنے حسین اور کتنے دائمی ٹائٹلز ہیں. آپ یہ دیکھیے، دنیاوی ٹائٹلز آپ کے سامنے لگے ہوئے ہوتے ہیں، آپ مرتے ہیں، آپ مٹی ہوتے ہیں، مطلب سب جو ہے وہ قصہ تمام ہو جاتا ہے. اور دیکھیں وہ پیڈ سروسز ہوتی ہیں اور پتہ نہیں اس کے پیچھے کسی کا اخلاص کتنا ہے یا نہیں ہے، مگر یہ زندہ ٹائٹلز ہیں، یہ زندہ ٹائٹل پر کہ زندہ ٹائٹل بھی ہے اور یہ کس جذبے کے ساتھ آقا علیہ السلام کی خدمت پر مامور ہے. پھر اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، حضرت برعہ بن مالک، وہ ان کے بھائی تھے. وہ بھی اسی طرح آقا علیہ السلام کی سواری، اس کی دیکھ بھال اور کجاوہ مبارک اور اس کے رکھنے پر، اتارنے پر، اس پر مامور تھے. تو دیکھیے صحابہ کرام کی زندگیوں سے لگتا ہے کہ وہ پوری کی پوری فیملیز، یعنی بچوں سمیت، بڑوں سمیت، بھائی ہیں، خواتین ہیں، تو جہاں کہیں آقا علیہ السلام کی
خدمت کا موقع ملتا تو وہ بجا لاتے اور آقا علیہ السلام نے موقع دیتے. اسی طرح حضرت اسلم بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی نام مبارک آتا ہے کہ وہ بھی آقا علیہ السلام کی سواری اور کجاوہ مبارک کو سنبھالنے پر، اس کی نگرانی پر مامور تھے. اور حضرت اصلع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ صحابہ کرام کے تو نام ملتے ہیں، لیکن عین ممکن ہے کہ یہ سعادت اور بھی بہت سارے صحابہ کرام کو حاصل ہوئی ہو، مگر وہ گاہے بگاہے ہوگی، وقتاً فوقتاً ہوگی، کسی کو ایک بار کسی کو 2 بار، مگر ان کا انتخاب ہوا اور یہ اس کام پر مامور ہوئے. اور اس سے ہمیں آقا علیہ السلام کی اس عادت مبارکہ کا ایک جو نفسیاتی پہلو اور انتظامی پہلو ہمیں میسر آتا ہے ہدایت اور رہنمائی کے لیے، وہ یہ کہ کسی ایک کام کے اوپر جب کسی کو آپ مقرر کرتے ہیں تو وہ اس کی چیزیں سمجھ جاتا ہے، اس کی ٹیکنیکلٹیز آج کی لینگویج میں کہیں سمجھ جاتا ہے، اور آقا علیہ السلام کے مزاج کے مطابق اس کو بجا لانا یہ اللہ کو پسند تھا کہ کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جو مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر ہو. اس لیے انتخاب ہوتا تھا اور وہ کام بجا لاتے تاکہ ہر بار اسی سلیقے کے ساتھ کریں جو آقا علیہ السلام کی عادت مبارکہ کے مطابق. کیا کمال بات ہے. اور اس میں ایک اور بات جو میں بھی وقفے کے بعد عرض کر رہا تھا کہ زمین کو اللہ نے کیا رفعت عطا کی. یوں کہیے کہ زمین کو مسجد میں اور مسجد قباء میں اور اسلام کی پہلی مسجد میں منتقل کر کے قیامت تک اس کو زندہ کر دیا، اس زمین کو زندہ کر دیا. اچھا صرف زندہ ہی نہیں کیا بلکہ آپ دیکھیے آج ظاہر ہے آپ تمام علماء کرام موجود ہیں، یہ ایک ہیومن نیچر ہے کہ اگر آپ کو کسی ایسی مسجد کی امامت مل جاتی ہے کہ جس کا اپنا ایک مقام مرتبہ ہے، تو ایک امام جو ہے اس کی پریولیج محسوس کرتا ہے کہ میں فلاں مسجد میں جو امامت کرتا ہوں. ایک اپنا ایک ظاہر ہے وہ ایک ہوتا ہے، ایک اندر سے ایک تسکین ہوتی ہے، ایک روحانی تسکین ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام دیا ہے کہ میں اس ممبر پہ بیٹھتا ہوں، اس مسجد کی امامت کرتا ہوں. ذرا سوچئے علامہ صاحب، یہ بتائیے حضرت کلثوم بن الحدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصیب میں وہ مسجد آئی جو اسلام کی پہلی مسجد، اسلام کی پہلی مسجد کی امامہ ہونے کا اور امامت کرنے کا شرف جو ہے وہ آپ کو نصیب ہوا. کتنا بڑا شرف ہے ایک بات. دوسرا سورہ اخلاص سے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عشق تھا، تو سورہ اخلاص کی بھی فضیلت ذرا بتائیے. اور سرکار علیہ السلام کی خاص طور پہ اسی موقع پہ سورہ اخلاص سے ہی جو ریلیونس رکھتی ہوئی جو بات ہے اور وہ روایت ہے کہ آپ نے باقاعدہ بشارت آپ کو عطا فرمائی تھی. کیا تھا؟ جنید بھائی گزارش یہ ہے کہ حضرت سیدنا کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے اپنے اس زمانے میں کہ جب اسلام قبول نہیں کیا، ابھی آپ نے فرمایا، حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری حصے میں اسلام کو قبول کیا، تو ان کی اگر آپ پہلے کی زندگی دیکھیں تو وہ بھی آپ کو روشن نظر آئے گی. ایسا نہیں ہے کہ وہ اس زمانے میں جب جہالت ہے تب بھی وہ لوگوں کی میزبانی کر رہے ہیں، تب بھی وہ لوگوں کو کھلا رہے ہیں، تب بھی وہ لوگوں کو پلا رہے ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور ہر ایک کو اس کی حیثیت کے مطابق مقام و مرتبہ عطا فرماتے ہیں. ابھی بات ہو رہی تھی کہ نبی علیہ السلام کا سامان اونٹ وغیرہ کے حوالے سے سنبھالنا تو وہ کسی کی ذمہ داری تھی. حضرت ابوبکر کی کیا ذمہ داری ہے؟ امت کا پوری بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھانا، یہ نبی علیہ السلام نے ان کی ذمہ داری بتا دی. اسی طریقے سے حضرت خالد بن ولید کو میدان جہاد میں رکھ دیا، ان کو شعر و شاعری کے حوالے سے نہیں. اور حضرت آپ دیکھیے حسان بن ثابت، بظاہر آپ ان کے اشعار پڑھیں آج بھی تو لگتا ہے کہ جنگ کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن رواحہ کہ یہ لوگ آگ لگا رہے ہیں، لیکن حضرت حسان بن ثابت بنیادی طور پر میدان جنگ کے آدمی نہیں تھے. تو نبی علیہ السلام کا اپنا ایک انداز تھا ہر ایک کے انتخاب کے حوالے سے. تو جب نبی علیہ السلام قباء میں قیام فرما ہوئے حضرت کلثوم کے گھر میں، اور نبی علیہ السلام نے ان کی عادات اطوار ان چیزوں کو دیکھا، اور یہ نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام نے انہوں نے زمین دے دی مسجد کے لیے تو تب ان کو امام بنایا، یہ معاملہ نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے ان کی صلاحیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہیں امام بنایا کہ جو آدمی بڑھاپے کے عالم میں اسلام کو قبول کرتا ہے، عمر کے آخری حصے میں اسلام کو قبول کرتا ہے. صاحب گزارش یہ ہے کہ آج جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں لیکن وہ قرآن نہیں پڑھ پاتے، زندگی کے آخری حصے میں یا 40-50 سال کی عمر میں ان سے کہا جائے کہ آپ قرآن مجید پڑھیں، اگرچہ ان کی اپنی زبان تھی ان لوگوں کی، لیکن یہ رب کا کلام ہے اور اس کا عظیم مقام ہے، تو وہ مسائل اور وہ چیزیں نہیں سیکھ پاتے. لیکن ابھی حضرت مفتی صاحب نے کہا کہ ان لوگوں کی عادت یہ تھی کہ وہ بڑے نفیس تھے، وہ بڑے بہت زیادہ. ان کا بتائیں نا ذرا، ان کے حضرت کلثوم کے بارے میں. حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ ہے کہ یہ
نبی علیہ السلام سے قرآن سیکھا ہے انہوں نے. وہیں قبا میں جس سورہ اخلاص کی بات آپ نے کی ہے وہ سورہ اخلاص حضرت کلثوم کو کسی اور نے نہیں خود خاتم النبیین نے سکھائی ہے. سبحان اللہ. اور دیگر جو قرآن مجید فرقان حمید کی صورتیں ہیں سورہ فاتحہ کے حوالے سے بھی ہمیں یہ روایت ملتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کو سکھائی ہے. تو یہ تمام تر اور یہ نبی علیہ السلام کا قیام قبا میں کوئی 1-2 دن کا نہیں ہے. بعض روایات اس حوالے سے بھی ہیں لیکن بخاری اور مسلم کی روایات کو ملا کر جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ قیام 18 سے 22 دن کا ہے نبی علیہ السلام کا. اور یہ 18 سے 22 دن مسلسل حضرت کلثوم خدمت کرتے رہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, اور اس خدمت میں حضور سے سیکھتے بھی رہے. اور جب نبی علیہ السلام تشریف لے جانے لگے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبا کی مسجد کے امام کے طور پر انتخاب حضرت کلثوم کا کیا. گویا اسلام کی پہلی مسجد کا امام نبی علیہ السلام نے جس کو بنایا وہ حضرت کلثوم. اچھا وہ کیا واقعہ ہوا تھا جو تلاوت آپ کرتے تھے سورہ اخلاص کی؟ اور سورہ اخلاص سرکار کی بارگاہ میں جا کے نبی علیہ السلام سے سیکھی تھی, اس لیے آپ سورہ اخلاص کی کثرت سے تلاوت کرتے, صبح و شام اسے پڑھتے. اور یہ روایت بھی ملتی ہے کہ جو نمازیں بلند آواز سے پڑھی جاتی ہیں ان نمازوں میں بھی آپ سورہ اخلاص کو رکھتے اور اس کی تلاوت کرتے. سورہ اخلاص اور سورہ اخلاص کے بعد کسی اور سورہ کی بھی تلاوت کرتے ساتھ ساتھ. سورہ اخلاص کی تلاوت آپ فرمایا کرتے, دوسری صورتیں تو ظاہر ہے جو اس وقت تک نازل شدہ قرآن تھا وہ جو ان کو یاد تھا اس کو وہ پڑھا کرتے. اور سورہ اخلاص چونکہ سورہ توحید ہے تو اللہ کی ذات کے ساتھ حضرت کلثوم اگرچہ وہ اس معاشرے میں جہاں بتوں کی پرستش کی جاتی ہے ان کو چھوڑ کر وہ سارے تعلقات توڑ کر اپنے رب سے جڑ گئے, اور ایسے جڑے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس کی گہرائی میں وہ ڈوب گئے, اتنا ڈوبے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان کی ادا اس قدر پسند آئی کہ حضور علیہ السلام نے اس سورہ اخلاص کی وجہ سے کہا کہ یہ جنت میں جائے گا. گویا نبی علیہ السلام نے ان کو جنت کی بشارت بھی خود عطا فرمائی ہے. تو حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ میزبان رسول کی حیثیت سے, پہلے امام کی حیثیت سے, قبا کے لیے زمین, قبا میں مسجد کے لیے زمین دینے کے اعتبار سے, ہر حوالے سے, اگرچہ ان کے حوالے سے کتابوں میں ہمیں اتنی تفصیل نہیں ملتی جتنی دیگر صحابہ کرام کے حوالے سے ملتی ہے, لیکن جتنی ملتی ہے صاحب وہ کمال ملتی ہے. اللہ کرے کہ اس جتنی ملتی ہے ہم اس کو صحیح طور سے بیان بھی کر دیں اور وہ قبول بھی ہو جائے ان کی بارگاہ میں. اصل بات یہ وہ جو میں واقعہ جو میں چاہ رہا ہوں ذرا اس سلسلے کو یہیں سے جوڑ دیجا کہ آپ تلاوت جب فرمایا کرتے تھے امامت کے وقت تو سورہ اخلاص آپ لازمی پڑھا کرتے تھے, اور سورہ اخلاص کے بعد کوئی نہ کوئی سورت جو ہے آپ پڑھ لیا کرتے تھے. تو لوگوں نے ظاہر ہے یہ مطلب آپ سے پوچھا کہ آپ جو ہے وہ کوئی اور سورت ہی پڑھ لیا کریں یا سورہ اخلاص ہی پڑھ لیا کریں. تو پھر سرکار کی بارگاہ میں جب یہ سارا معاملہ گیا تو جو سرکار علیہ السلام نے آپ سے پوچھا کہ کیوں ایسے, تو آپ نے بتایا کہ مجھے اس سے بڑا پیار ہے, سرکار نے اس وجہ سے آپ کو جنت کی بشارت عطا فرمائی. تو یہ جو یوں کہیے کہ سورہ اخلاص سے جو اخلاص تھا آپ کا, یا یوں کہیے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ سے جو آپ کا اخلاص تھا, یا اللہ کی جو مطلب کاموں سے اخلاص تھا, اس اخلاص نے آپ کو اس مقام پہ پہنچایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دے دی. اچھا صرف جنت کی بشارت ہی نہیں تھی بلکہ ابھی دیکھیے پردہ فرماتے وقت جو آپ کی جو اس وقت صورتحال تھی, اور خاص طور پہ بقی شریف میں آپ کو مدفن ہونے کا جو موقع ملا, اور پہلی صحابی انصاریوں میں سے, تو بقی کے بھی فضائل اپنی جگہ, ذرا اس کو ذرا وہیں سے جوڑیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت کلثوم بن الہدم رضی اللہ تعالی عنہ یہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں میں شامل, اور ان کا تذکرہ ہم نے بھی پورا سنا کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام سے ان کا کیا تعلق تھا. ان کے مقام و مرتبے کی وجہ سے یہ مسجد کے امام بھی بنے, اور جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ جو مسجد قباء میں موجود تھے اللہ تعالیٰ نے سب کو فرمایا کہ ہم ان سے محبوب ہیں. تو اب یہ جو سب محبوب ہیں نا, ان میں امام کون ہے؟ وہ حضرت کلثوم بن الہدم ہے. اور آپ کی امامت کی شان یہ تھی کہ آپ جب قرات کرتے تھے تو لوگ آپ کی اس قرات کو پسند بھی کرتے تھے. لیکن آپ قرات کے دوران آپ کا یہ معمول رہا کرتا تھا کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھتے, اس کے بعد لازمی سورہ اخلاص پڑھتے, اور پھر ساتھ میں کوئی اور سورت ملا لیا کرتے. بالکل ٹھیک ہے. تو کسی نے آپ سے کہا کہ حضور یا تو آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں یا کوئی دوسری سورت پڑھ لیں یا اس کو چھوڑ دیں. تو حضرت کلثوم نے سامنے سے کہا کہ میں تو سورہ اخلاص ضرور پڑھوں گا, اگر تمہیں میری امامت پسند ہے تو تم میرے پیچھے نماز پڑھو اسی طریقے سے, اور اگر نہیں تو پھر تم کسی اور امام کو منتخب کر لو. تو لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کے علاوہ کسی کو اپنا امام بنانا پسند ہی نہیں کرتے. پھر یہ بات سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی
تو سرکار علیہ السلام نے حضرت کلثوم سے پوچھا کہ وجہ بتاؤ کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو. تو انہوں نے سامنے سے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے سورہ اخلاص سے بہت محبت ہے. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ حبو کا ایہا، تمہارا اس سورت سے محبت کرنا ادخلک الجنتا، تمہیں جنت میں داخل کر دے. اللہ اکبر. تو یہ سرکار علیہ السلام کی طرف سے آپ کو فضیلت ملی. اور پھر اپنی پوری زندگی آپ نے امامت فرمائی، وہاں پہ رہے، اور پھر آخر میں جو ہے وہ آپ کا بدر سے پہلے آپ کا وصال ہوا، اس وجہ سے آپ کسی غزوے میں بھی شرکت نہ کر سکے. ابھی ازواج مطہرات کے جو قیام گاہ ہیں، ان کے جو مکانات ہیں، وہ بھی تعمیر کے مراحل میں تھے، اور اس دوران آپ کا وصال ہوا. جی. اور پھر اس کے بعد آپ کو مقام یہ ملا کہ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا، آپ کے مزار وہاں پر تعمیر کی گئی. اب یہ جو بقیع ہے نا، اس کے بارے میں بھی بڑی شان کی باتیں ذکر کی گئی ہیں کہ بقیع کا مطلب ہوتا ہے درختوں والا میدان، یعنی ایسا میدان جہاں پہ بہت زیادہ درخت ہوں. تو اور وہاں پہ برغت کے درخت بھی تھے، تو پہلے اس کو بقیع الغرقد کہا جاتا تھا کہ غرقد کے. لیکن جب یہاں پہ بکثرت صحابہ کرام کی تدفین ہوئی، مفسرین فقہا یہ سارے مدفون ہوئے، تو یہ وہ لوگ تھے کہ جو جنت کی بشارتیں لے کر آئے. تو پھر اس کے بعد یہ بقیع صرف بقیع نہ رہا بلکہ جنت البقیع بن گیا، کہ ان لوگوں کا میدان کے جہاں پہ جنتی لوگ تشریف فرما. اور انہی میں پھر جو ہے حضرت کلثوم بن الہدم جو ہے وہ شامل ہوئے. اور سرکار علیہ السلام کا معمول سیدہ عائشہ یہ بیان فرماتی ہیں کہ میں جو ہے جب بھی سرکار علیہ السلام میرے یہاں قیام فرماتے تو رات کے وقت سرکار علیہ السلام وہاں جاتے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتے تھے، بقیع میں حاضری دیا کرتے تھے. اور یہ جو بقیع کا میدان ہے، یہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس کے انتخاب کا حکم دیا گیا. نہ صرف ان کے انتخاب کا بلکہ ایک اور روایت میں ہے کہ جو بقیع میں مدفونین ہیں ان کی مغفرت کی دعا کرنے کا بھی حکم مجھے دیا گیا. تو اب جب یہ جگہ کے انتخاب کا حکم اللہ کی طرف سے ہوا، وہاں کے لوگوں کی مغفرت کی دعا کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا، ان کا انتخاب اللہ کی طرف سے ہوا. تو اب جو اس دنیا میں جلوہ افروز ہے اس کا بھی، جو اس بقیع میں جلوہ افروز ہے اس کا بھی انتخاب یقیناً اللہ کی طرف سے ہوا ہوگا. اور یہ افراد وہ ہیں کہ جن میں حضرت کلثوم بن الہدم جلوہ افروز ہیں، اور سرکار علیہ السلام ان کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں. آخر میں خلاصہ کلام کے طور پر سرکار کلام سے پہلے وہ ذرا ہمیں وہاں لے جائیں نا، جب محشر کا جی وہ یہ کہ یہ جو سورہ اخلاص کے ساتھ ان کی محبت، ان کو بشارت آئی، اس پہ فقہائے کرام نے ایک نقطہ اخذ کیا. وہ کیا کہ آقا علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیوں اسے پڑھتے ہو؟ تو اگر جواب یہ ہوتا کہ اس کے علاوہ کوئی اور مجھے یاد نہیں، یا میں اور یاد نہیں کرتا، یا آسانی اسی میں ہے، یا مختصر یہی ہے، تو پھر شاید جواب اور ہوتا. تو محبت کی وجہ سے بشارت دی جنت کی. تو لہٰذا آج اگر کوئی صرف اسی پہ اکتفا کرتا ہے صرف اس لیے کہ کچھ اور یاد نہ کرنا پڑے تو یہ مکروہ ہوگا. یاد تو کرنا ہے، اور اگر اخلاص کی محبت کی وجہ سے اسے بار بار تلاوت کرتا ہے وہ ایک الگ بات ہے، تو پھر وہ اس بشارت بالکل ٹھیک. آخر میں اب ذرا ایک لمحے ہمیں وہاں لے جائیں نا کہ محشر کا میدان ہے، اس سجنے سے پہلے وہ بقیع والوں کے لیے جو بشارت ہے سرکار یہی ذکر بتائیے کہ سرکار علیہ السلام کا فرمان یہ کہ میدان محشر میں جب حشر کا میدان قیام ہوگا تو پہلے سرکار علیہ السلام اور شیخین آپ کے ساتھ ہوں گے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم، اور اس طرح کھڑے ہوں گے کہ سرکار علیہ السلام نے دونوں کا ہاتھ تھاما ہوا ہوگا. اور پھر اس کے بعد اہل محشر میں سب سے پہلے جو تشریف لائیں گے وہ بقیع کے مدفونین ہوں گے جو میدان محشر میں سب سے پہلے پہنچیں گے. اور سرکار علیہ السلام نے بقیع میں مدفونین کے لیے ایک اور بشارت عطا فرمائی، کیونکہ وہ مدینے میں ان کی وفات ہو رہی. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے جس سے ہو سکے کہ وہ مدینے میں مرے تو اسے چاہیے کہ وہ مدینے میں مر جائے، کہ جو مدینے میں فوت ہوگا میں ان کی شفاعت بروز محشر کروں گا. بہت شکریہ، آمین آمین، جزاک اللہ. بہت شکریہ اب تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے. ناظرین کرام آپ کو لیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب، اور سورہ ملک کی فضیلت آپ کو بتلاتے ہیں. جو شخص رات کو سونے سے قبل ایک بار سورہ ملک کی تلاوت کا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں خیر و برکت ڈال دیتا ہے، اور وہ شخص حاسدین کے حسد سے محفوظ بھی ہو جاتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ آدمی کی سعادت مندی اسی میں ہے کہ وہ اپنے دین پر عمل کرے، محفوظ رکھے، اور آخرت کے لیے نیک اعمال کرے. روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا صحابی حضرت کلثوم بن الہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سے. ٹویٹر پہ ہمیں ضرور فالو کیجیے گا، فیس بک پیج کو لائک کیجیے گا، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا.
آپ وہاں موجود ہیں، ہم یہاں موجود ہیں، مل کے نعرہ لگائیں گے، اور لیکن اس سے پہلے ذرا تجدید عہد وفا اپنی روح سے کر لیتے ہیں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو. آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.